بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 210 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی دو آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 262 اور 263، 262 and 263۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الذین، وہ لوگ جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ثم پھر لا یتبعون خرچ کرنے کے بعد نہیں کرتے، ما انفقوا جو کچھ کے خرچ کیا اس پر، منن احسان جتلانا، ولا اذن اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ان پر کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف، بڑی بات کہہ دینا، ومغفرۃ اور درگزر کر دینا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ ایسے صدقے سے، یتبعها اذى جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے، واللہ غنی حلیم اور اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے۔ ترجمہ یوں ہے، جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا۔ بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ بڑا بے نیاز، بہت بردبار ہے۔ ان دو آیتوں میں چار باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے۔ دوسری بات، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا۔ تیسری بات، بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ چوتھی بات، اللہ بڑا بے نیاز، بہت بردبار ہے۔ بزرگان محترم، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے رب ذوالجلال کے پاس اجر و ثواب کی بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے، اور یہ بات بھی بتلا دی گئی ہے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اجر و ثواب دیے جانے اور خوف اور حزن سے محفوظ رہنے کی جو بشارت ہے، اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ خرچ کرنے والا جس پر اپنا مال خرچ کیا ہے اس پر احسان نہ جتائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اذیت پہنچانے والی کوئی بات نہ کرے۔ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے یا ایذا پہنچاتا ہے تو اس کا یہ خرچ کرنا بالکل باطل ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ جن پر اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کو حقیر سمجھتے ہیں، جن پر خرچ کیا گیا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ عین ممکن ہے کہ جن پر ہم خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں ہم سے زیادہ محبوب ہوں۔ بعض لوگ کچھ ایسے طنزیہ جملے کہہ دیتے ہیں جن سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ ایسی باتوں سے گریز کرے۔ اگر کوئی ہم سے سوال کرے اور ہمارے پاس اس کو دینے کی گنجائش نہ ہو تو ایسی صورت میں سائل کے جواب میں معقول اور مناسب عذر پیش کر دینا، اور اگر سائل بدتمیزی سے غصہ دلا دے تو اس سے درگزر کرنا بہتر ہے، ایسی خیرات دینے سے جس خیرات کے بعد اس کو ایذا پہنچائی جائے، چاہے وہ ایذا جسمانی طور پر ہو یا ذہنی طور پر ہو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا یہ بات ذہن میں رکھے کہ میں جو خرچ کر رہا ہوں اپنے نفع کے لیے خرچ کر رہا ہوں، میری اپنی آخرت کے لیے خرچ کر رہا ہوں، میرا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، میں وہ دے رہا ہوں جو میرے پروردگار نے مجھے دیا ہے، یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ میرے سب کچھ میرے پروردگار کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔